بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بھائیوں، دوستوں، آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں ملاحظہ فرمایا کہ ہم اپنے اس کورس کی شروعات عربی بھاشا اور عربی لینگویج کی جانکاری سے شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آج ہم اصل کتاب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جان لیں کہ یہ کتاب کا نام ہے دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بها الجزء الاول، اور یہ رجسٹرڈ ہے المملکۃ العربیۃ السعودیہ، وزارت التعلیم العالی، الجامعۃ الاسلامیہ، المدینۃ المنورہ. یعنی یہ حکومت سعودی عربیہ کی طرف سے کا جو وزارت تعلیم ہے اس کی طرف سے یہ جو کتاب ہے یہ منظور شدہ ہے. یہ کتاب کا پہلا حصہ ہے جس کے لیکھک ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم، جس کے لکھنے والے اور رائٹر ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب ہیں. اب جو ہے ہم آپ کے سامنے آج پہلا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں. اس کا ہیڈنگ ہے عربی میں الدرس الاول، یعنی پہلا سبق، فرسٹ لیسن. اور یہ ہے، اس کی شروعات کرتے ہیں ہاذا سے. ہاذا، ہاذا کا مطلب ہوتا ہے ہندی میں یہ. ہاذا یہ، جیسے انگلش میں بولتے ہیں دس. دس کے معنی ہوتا ہے یہ، یعنی کوئی چیز قریب ہوتی ہے، نیئر ہوتی ہے، پاس میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہاذا سے جو ہے اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو عربی میں اس میں اشارہ کہتے ہیں. کوئی بھی چیز قریب میں ہوگی تو اس کو لیں گے ہاذا، ہاذا لگا کے اس کے ساتھ اس کو جوڑ کے بولتے ہیں. جیسے مثال دیتے ہیں کہ ہاذا بیتن، ہاذا بیتن یہ گھر ہے. ہاذا مسجدن یہ مسجد ہے. ہاذا بابن یہ باب ہے، یہ دروازہ ہے، یہ گیٹ ہے. تو ہاذا بیتن یہ گھر ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے. ہاذا مسجدن یہ ایک مسجد ہے. ہاذا بابن یہ ایک دروازہ ہے. اسی طریقے سے مثال دیتے ہیں ہاذا کتابن یہ ایک کتاب ہے. ہاذا قلم یہ ایک قلم ہے، یہ ایک پین ہے. ہاذا مفتاح فرماتے ہیں ہاذا مفتاح یعنی یہ ایک چابی ہے. اسی طریقے سے ہاذا مکتب، مکتب، مکتب بولتے ہیں ٹیبل کو، ڈیسک وغیرہ کو. تو فرماتے ہیں ہاذا مکتب یہ مکتب ہے، یعنی یہ ایک ٹیبل ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں ہاذا سریر یہ ایک چارپائی ہے، یہ ایک بیڈ ہے. ہاذا کرسی یہ ایک کرسی ہے. تو آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ ہاذا سے کوئی چیز جو قریب ہو اس کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں. جیسے انگلش میں بولتے ہیں دس از اے بیت، دس از اے بیت، دس از اے ہاؤس، سوری دس از اے ہاؤس یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے یا یہ کوئی گھر ہے. تو اسی طریقے سے عربی میں بولیں گے ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے. عربی ایک مطلب بہت ہی تفصیلی زبان ہے اور بہت مختصر زبان ہے. تو دیکھو جیسے اردو میں ہم بول دیں گے یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے، یعنی چار جو ہے لفظ استعمال ہوگا اردو میں. لیکن عربی میں فرمایا ہاذا بیتن یہ ایک گھر ہے. بس دو ہی حرف ہاذا بیتن، اتنا بول دیے ہو گیا، یہ ایک گھر ہے. اسی طریقے سے ہاذا مسجدن. تو یہ سب آپ نے دیکھ لیا. اب آپ کو ان چیزوں کے معنی یاد رکھنا ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عربی میں گھر کو کیا کہتے ہیں. گھر کو کیا کہتے ہیں؟ تو عربی میں گھر کو بیت کہتے ہیں، بیت. جیسے بیت اللہ آپ نے سنا ہوگا، کعبہ شریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. کعبہ شریف کا بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر. تو ایسے فرمایا کہ
بیت کے معنی ہوتا ہے گھر کے. اسی طریقے مسجد کے لیے کیا ہے عربی میں لفظ؟ مسجد کے لیے مسجد ہی ہے. مسجد کے لیے عربی میں مسجد ہی کا لفظ ہے، بلکہ یہ عربی ہی کا لفظ ہے جو ہم اور آپ ہندی اردو میں یوز کرتے ہیں. مسجد یہ عربی ہی کا لفظ ہے. اسی طریقے سے دروازہ یا گیٹ، اس کے لیے عربی میں آتا ہے لفظ بابن. باب باب بابن، با علی جب با دو پیش بن، بابن یعنی دروازہ. کتاب کے لیے کیا آتا ہے عربی میں لفظ؟ کتاب کے لیے کتابن ہی آتا ہے، کتاب ہی. جیسے انگلش میں بولتے ہیں بکس، بک. اپنے ہندی اردو میں کتاب ہی، کتاب بولتے ہیں، یا پاٹھ بولتے ہیں ہندی میں. تو اسی طریقے سے عربی میں کتاب. قلم کے لیے جیسے ہندی میں بھی قلم ہی یوز ہے، یا پین جو انگلش کا لفظ ہے جو آج کل ہندی اردو میں یوز ہو گیا ہے، تو عربی میں اس کے لیے قلم بولا جاتا ہے، قلم. چابی کے لیے مفتاح، چابی کے لیے مفتاح. کوئی پوچھے گا آپ سے کہ چابی کی عربی کیا ہے، تو آپ کو بولنا ہے مفتاحن. کیا بولیں گے؟ مفتاحن. جیسے کوئی بولے گا چابی کی انگلش بتاؤ، ہاں چابی کی انگلش کیا ہے؟ کی کے ای وائی کی مانے چابی. ایسے عربی میں مفتاحن، مفتاحن کے معنی چابی. ایسے ہی ہے ڈیسک، ڈیسک یا ڈیسک کو بھی کہہ لیں، اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے مکتب، جس پہ بیٹھ کے کچھ لکھتے پڑھتے ہیں یا کہیں کہیں پہ اس میں کتاب وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس کو عربی میں مکتب بولتے ہیں، مکتب. ایسے ہی ہے پلنگ، بیڈ، یا جس پہ ہم آپ سوتے آرام کرتے ہیں، تو اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے سریر. کیا بولیں گے؟ سریرن. کوئی پوچھے گا کہ تم کس پہ سوتے ہو عربی میں بتاؤ، تو بولیے گا سریر. کیا بولیے گا؟ بولیے گا انا انام علی السریر. کیا بولیں گے؟ انا انام علی السریر، میں پلنگ پہ سوتا ہوں. اس کے بعد ہے کرسی. کرسی کے لیے عربی میں کرسی ہی کا لفظ یوز ہوا ہے. جیسے انگلش میں، عربی میں انگلش میں چیئر بولتے ہیں، تو عربی میں کوئی بولے گا کرسی کا عربی بتاؤ، تو کیا بولیے گا؟ ہاں آپ سبھی حضرات سے ملاحظہ مخاطب ہوں، فرمائیے اگر کوئی بولے گا کرسی کی عربی بتاؤ تو کیا بولیے گا؟ بولے گا کرسی کی عربی کرسی ہی ہے، کرسی یون. سمجھے نا؟ اب جو ہے اسی کی مثال اور کچھ سوالیہ کوشچن بنا کے آگے پوچھتے ہیں اگلے سبق میں. جو ہے مؤلف نے اور لیکھک نے جو پوچھا ہے، تو فرماتے ہیں ما ھذا، یہ ہیڈنگ لگایا ہے، ما ھذا یہ کیا ہے. ما ھذا یعنی یہ کیا ہے. نیچے جو کچھ آئے گا اس کا ما ھذا. انگلش میں اس کو واٹ از دس، واٹ از دس، یہ کیا ہے. عربی میں کیا بولیں گے آپ؟ ما ھذا. آپ کبھی عرب جائیں گے اور آپ جو ہے کسی سعودی اور کسی زبان عربی زبان والے کے سامنے جو ہے آئیں گے اور کوئی چیز ایسی ہوگی جس کو آپ جانتے نہیں ہوں گے، تو آپ کیا بولیے گا؟ بولے گا ما ھذا. تو عربی سے پوچھے گا کہ ما ھذا، کہ یہ کیا ہے، تو وہ جواب دے گا. تو اسی کو جو ہے آگے فرماتے ہیں کہ ما ھذا. اب جو ہے آگے ایک گھر کا نشان دیے، گھر کا فوٹو چتر دیا ہے. پڑھتے ہیں، جواب دیتے ھذا بیتن. گھر کے بارے میں آپ پوچھیں گے ما ھذا، تو عربی میں بولے گا ھذا بیتن، یہ گھر ہے. دس از اے ہاؤس، دس از اے ہاؤس. ھذا بیتن، یہ گھر ہے. پھر جو ہے اس کو دوسرے طرح سے سوال بتاتے ہیں، سوال بتاتے ہیں ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے نعم ھذا بیتن. یعنی اگر وہ گھر ہی ہے، اس بات میں جواب دینا ہے، تو آپ بولیں گے نعم ھذا بیتن، یہ گھر ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا انگلش میں ہم ریوائز کر لیں. جیسا کہ آپ نے سنا، بولا ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے. انگلش میں اس کو کیا بولیں گے؟ از دس اے ہاؤس،
از دس اے ہاؤس، اسی کو عربی میں بولیں گے احاذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ تو عربی میں جواب دیں گے نعم ھذا بیتن، ہاں یہ گھر ہے، ہاں یہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، آگے بتائیں گے، لیکن یہیں پہ ایک بتا دوں، اگر مان لیجئے کہ اگر یہ گھر نہیں ہے کچھ اور ہوتا تو آپ کیا بولیں گے؟ جواب بولیں گے لا. نعم کی جگہ پہ لا بولیں گے، لا لا ھذا لیس ببیتن. تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن اگر آپ لا بھی بول دیے تو بات بن جائے گی. صرف لا بھی بول دیے، کسی نے بولا اھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ اب وہ گھر نہیں ہے تو آپ بولیں گے لا، یعنی یہ گھر نہیں ہے. تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ. پھر دوسرا سوال ہے ما ھذا، ایک شرٹ کا فوٹو دیا ہے، کپڑے کا فوٹو دیا ہے، بولتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دینا ہے ھذا قمیصن، ھذا قمیصن یا ھذا قمیص. آسان بھاشا میں ھذا قمیص بولیں گے کہ یہ ایک کرتا ہے، یہ ایک شرٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے انگلش میں اگر اس کو سوال بنانا ہوگا، بولے گا واٹ از دس، یہ کیا ہے، اور آگے شرٹ کا فوٹو ہو، کپڑے کا فوٹو ہو، تو کیا بولیں گے آپ؟ دس از اے شرٹ، یہ ایک شرٹ ہے، کپڑا ہے جس کو ہم پہنتے ہیں. اس کے بعد پوچھتے ہیں اھذا سریرن، کیا یہ کرسی ہے؟ آگے کرسی کا فوٹو دیا ہے اور پوچھتے ہیں اھذا سریرن، تو پوچھتے ہیں اھذا سریرن، کیا یہ پلنگ ہے، کیا یہ بیڈ ہے؟ اور فوٹو دیا ہے کس کا؟ کرسی کا. تو جواب کیا دیں گے آپ؟ نعم؟ نہیں، نام نہیں کہیں گے. نام کا مطلب ہے ہاں، تو فوٹو تو دیا ہے کرسی کی، تو آپ کو نام نہیں بولنا بلکہ لا بولنا ہے. لا، جیسا کہ اوپر بتایا میں نے، لا بولنا ہے. لا ھذا کرسیٌ، نہیں یہ کرسی ہے، یہ بیڈ اور یہ چارپائی وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کرسی ہے. اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں اھذا مفتاح، یعنی فوٹو دیا ہے قلم کا، پین کا، اور پوچھتے ہیں اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ تو کیا جواب دیں گے جب فوٹو بنا ہوا ہے قلم کا اور پوچھ رہے اھذا مفتاح، تو کیا بولیں گے آپ؟ آپ پیچھے پڑھ کے آئے، مفتاح کا مطلب ہوتا ہے چابی، مفتاح کا مطلب ہوتا ہے کی. اب قلم کو اگر کوئی کی بولے گا تو آپ کیا بولیں گے؟ بولیں گے لا، یہ مفتاح نہیں ہے، لا ھذا قلم، یہ قلم ہے. تو سوال ہے اھذا مفتاح، کیا یہ چابی ہے؟ اور فوٹو دیا ہے کس کا؟ قلم کا. تو آپ بولیں گے لا ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے. دس از اے پین، کیا بولیں گے؟ دس از اے پین، یہ ایک قلم ہے. اس کے بعد آگے ہے ستارے کا فوٹو دیا ہے، تارا جو آپ دیکھتے ہیں آسمان میں، اس کا فوٹو دیا ہے اور پوچھتے ہیں ما ھذا، تو اس کا جواب آپ کو دینا ہے ھذا نجم. کیا بولیں گے؟ نجم. یاد رکھیے گا سب لوگ، نجم کے مطلب ہوتا ہے ستارہ، تارا، یاد رہے گا. نجم مانے ستارہ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں اسٹار. انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اسٹار. اس کو عربی میں بولتے ہیں نجم. تو بولتے ہیں ھذا نجم. اس کے بعد جو ہے اب ایکسرسائز ہے. اب ایکسرسائز آپ کتاب میں ملاحظہ فرمائیں گے تو فوٹو دیا ہے چابی کا، آپ پوچھتے ہیں ما ھذا، تو آپ کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے ھذا مفتاح. سوال پوچھا ہے ما ھذا اور فوٹو دیا ہے چابی کا، تو آپ کو جواب دینا ہے ھذا مفتاح. اس کے بعد ایک فوٹو دیا ہے کتاب کا اور پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ واٹ از دس، تو آپ کیا بولیں گے؟ دس ھذا کتاب، کیا بولیں گے؟ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. دس از اے بک. اسی طریقے سے تیسرا کوشچن کیا ہے ما ھذا اور فوٹو دیا ہے قلم کا، پین کا، تو آپ کیا بولیں گے؟ جواب دیں گے ھذا قلم. اسی طریقے سے دروازہ اور گیٹ کا فوٹو دیا ہے اور فوٹو پوچھا ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ جواب کیا دیں گے آپ؟ ھذا باب، ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے. دس از اے گیٹ، دس از اے
گیٹ، گیٹ، یہ ایک گیٹ ہے، یہ ایک دروازہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک گھر کا فوٹو دیا ہے اور پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے، گھر کے لیے عربی میں پڑھ کے آئے آپ، بیت، بیت اللہ جو میں نے بتایا اس کے ایگزامپل، اللہ کا گھر، تو یہ بیت ہے۔ بیت یہ کامن عام گھر ہے، تو بولیں گے کہ ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے۔ اس کے بعد جو ہے فوٹو دیا ہے کرسی کا اور پوچھتے ہیں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے ھذا کرسی، کیا بولیں گے؟ ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ تو آج ہم اسی پہ دوسرا لیسن اور دوسرا سبق کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیسرا سبق ہم اس کے بعد آپ کے سامنے لے کے حاضر ہوں گے۔ تو آپ حضرات سے ہم کچھ الفاظ دیتے ہیں، اس کا آپ عربی بتائیں۔ جیسے گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسجد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور چابی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو جو ہے آپ لکھ کر ہمیں رپلائی دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔